وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ۔ صلوا علیہ وآلہ۔ دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جان نہیں۔ کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ۔ صلوا علیہ وآلہ۔ میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں۔ عتبہ کا واقعہ سنا نا ابھی آپ نے، جو بڑی آفریں لے کر آیا تھا، جب حضور نے حامیم سجدہ پڑھی تو منہ کے آگے ہاتھ رکھ کر رونا لگ گیا۔ کیا تھی ہیبت تھی کلام کی۔ اس میں بڑا کلام ہے جب سرکار کلام فرماتے تھے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سارے واقعات کی طرف نظر ہے نا امام کی۔ میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں۔ فاروق اعظم کہتے ہیں، حیدر کرار کہتے ہیں، صدیق اکبر کہتے ہیں، حضور پلے بڑے آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ بولتے ہیں سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات کہاں سے سیکھا یہ عرب کی، یہ لہجہ کہاں سے لیا ہے، یہ الفاظ کہاں سے لیے ہیں؟ میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن
خصاله صلوا علیہ وآلہ بخدا قسم اٹھائی ہے پہلے بخدا خدا کا یہی ہے در بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ تیرے آگے یوں گے دبے لچے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے جن کو اپنی فصاحت پر بلاغت پر بڑا ناز تھے جب حضور کے سامنے آتے تو ایسے لگتا ہمارے پاس تو کچھ نہیں بیگی بیگیاں بن جاتے منہ میں زبان کھلتی نہیں تھی کہ ایسے الفاظ کہاں سے لائیں جو حضور بول رہے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں بلغ العلی دوجا علیہ حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ وہی لا مکان کے مکین ہوئے وہی لا مکان کے مکین ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ نبی ہیں جس کے ہے یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں ارے بھائی بہت بڑا عقیدہ ہے اسلام کا کئیوں نے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو عرش پر کئیوں نے کرسی پر بٹھا دیا ایسے ایسے عقیدے گھڑے گئے قرآن کی سمجھ نہیں آئی تو عرش پر بٹھا دیا قرآن کی سمجھ نہیں آئی تو کرسی پر بٹھا دیا
سمجھ نہیں آئی؟ جب عرش بھی نہیں تھا، جب کرسی بھی نہیں تھی، جب لو بھی نہیں تھا، زمین بھی نہیں تھا، آسمان بھی نہ، تو اللہ تو اس وقت بھی تھا۔ اس لیے جگہ کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہ اس کو کوئی، وہ تو ہے اللہ اکبر ہے، باقی سب چیزیں چھوٹی ہیں، وہ اکبر ہے۔ یہ کرسیاں شرسیاں جو ہمارے جیسے بٹھاتے ہیں تو معاذ اللہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے۔ تو والا حضرت نے یہ عقیدہ سمجھایا ہے کہ یہ جو عرش ہے یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے بنایا ہے، محبوب کو بٹھانے کے لیے، عزت کے لیے، احترام کے لیے۔ اس لیے محبوب کو اس عرش کی سیر کروانی تھی کہ یہ اتنی بلندیاں ہیں تمہارے لیے، اس لیے اس عرش کو اپنے نور کا جلوہ گھر کر دیا، محبوب کے لیے کیا نا، اس لیے اس نے اپنے خاص جلوے اللہ تعالیٰ نے ڈالے عرش پر۔ اللہ اکبر۔ تو وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ اللہ اکبر۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، اور دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ اور اپنی محبت کا اظہار اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، کیا کیسے؟ ویسے تو ساری نعت میں اپنی محبت کا اظہار پیش کر رہے ہیں، حضور کی عظمت، حضور کی شان بیان فرما رہے ہیں، لیکن یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اندر کی بات کر رہے ہیں۔ ویسے ساری باتیں اندر کی ہیں، یہ خاص اندر کی ہے۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا۔ پتہ ہے نا، نام اتنی عظمت والا ہے، اتنی عظمت والا نامی اس میں گرامی ہے، تو ذات اقدس کا عالم کیا ہوگا؟ کروں تیرے نام پہ جان فدا،
نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں بلغ اولادی کمال شفاعت دوجا بجمالی حسنت ہو خصالی، صلو علیہ وآلہ، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ نعرہ